سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کے مختلف انداز کو اور وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و الفت کو بڑھاتی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام میں اول تا آخر شامل رہیں۔ ہمارا ایک موضوع ہوتا ہے، موضوع کے حوالے سے عرض کروں گا، مگر آئیے پہلے حدیث پاک سماعت کیجئے درود پاک کی فضیلت پر۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے کہ درود پاک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ایک بہترین طریقہ ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ تو ہمارے پروگرام میں ہر دفعہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج مبلغ دعوت اسلامی محمد عرفان حفیظ عطاری مدّ ظلہ العالی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا ہی مشہور کلام ہے جو بچے کو جو ہے وہ یاد ہوتا ہے، اس کے اشعار یا اس کی جو ہے وہ یوں کہیے کہ خالی آخری لفظ وہ ہے زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، وہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اسی کلام میں ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آج ہمارا موضوع ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے دینے والے ہیں، قاسم نعمت ہیں، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے والے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ تو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اس موضوع پر ہم بات کریں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جود وہ کیسا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی حاجات، اپنی پریشانیوں، اپنی ضروریات کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اپنی حاجات کو طلب کیا کرتے، اور آقا قریشی مولائے ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان اصحاب کی سوالات کو، ان کی حاجات کو سن کر ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اپنے یقین کو مزید مستحکم کریں گے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور ہمارے نبی کیسے دینے والے ہیں آج انشاءاللہ سننے کو ہمیں ملے گا۔ اس سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا بڑھے گا۔ عرفان بھائی آپ کی طرف آتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا، جود اور سخاوت پر بات ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ سخاوت، جود، عطا، عنایت یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ہماری اردو میں، ان کے معنی کیا ہیں، اس پر آپ کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا ذکر کرنے کا شرف الحمدللہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ خوش نصیبی ہے ہمارے لیے، اے کاش یہ ہمارے لیے آخرت کی نیکیوں کا ذخیرہ بنے، ذریعہ بنے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں اس میں سے جود بھی ہے، سخا بھی ہے، عنایت بھی ہے، عطا بھی ہے، اور بھی بے شمار اس طرح کے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے جو لفظ جود اور سخا کو پہلے میں عرض کرتا ہوں۔ جی جود اور سخا اگر عربک لینگویج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک اسپیسیفک میننگ رکھتے ہیں، مخصوص معنی رکھتے ہیں۔ ایون کہ جود اور سخا میں بھی فرق کیا جاتا ہے عربی لینگویج میں، یعنی ان دونوں کا الگ الگ معنی عربی میں بنتا ہے۔ جی
ان کا الگ الگ معنی بیان کیا جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی آپ مرآت شریف میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جود سے بنتا ہے جواد اور سخا سے بنتا ہے سخی۔ صحیح۔ تو جواد جسے کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو کھلائے لیکن خود نہ کھائے، واہ واہ، خود سے کھانے کی وہ احتیاج نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، جبکہ جو سخی ہوتا ہے وہ خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اس لیے سخی سبحان اللہ، عربک گرامر کے اعتبار سے عربک ٹیکسٹ میں اس کو یوں کہا جاتا ہے۔ اب یہ عربی میں مخصوص معنی ہے، لیکن جب ہم اسی کو اردو میں لے کر آتے ہیں تو یہاں اس کا معنی پھر عام ہو جاتا ہے، مترادف ہو جاتے ہیں، ایک ہی معنی میں یوز ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا جب ہم جود و سخا کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہاں مطلب ہوتا ہے مطلقاً عطا فرمانا، صحیح، دینے والے، دوسروں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کرنے والے، ان کو ہر طرح سے ان کے ساتھ مدد فرمانے والے۔ تو یوں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یوں کہہ سکتے سخاوت کرنے والا ہے ہمارا نبی، جود عطا فرمانے والا ہے ہمارا عطا نبی، فرمانے سخاوت کرنے والا ہے ہمارا نبی، عنایت فرمانے والا ہے ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، یہاں علماء کرام نے ایک مسئلہ یہ میں عرض کرتا چلوں جو امیر اہل سنت نے بھی ذکر فرمایا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اسماء، جو نام یوز کیے جاتے ہیں یہ توقیفی ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ قرآن و حدیث میں جو ورڈ آ گئے اللہ تعالیٰ کے لیے وہی بیان کیے جاتے ہیں۔ صحیح، تو اللہ تعالیٰ کو جواد تو کہا جاتا ہے، سخی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو دونوں ہی الفاظ حدیث طیبہ میں موجود ہیں، جواد اور سخی دونوں ہی کہا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کان اجود الناس، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا یہ معنی ہے، اور عنایت اور عطا یہ دونوں بھی اردو میں مترادف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کسی کو دینے کے معنی میں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اور آپ کا عطا فرمانا، اس سب کا مطلب یہی ہے کہ اپنے غلاموں کو نوازنا، ان کی مشکل کشائی فرمانا، ان کی حاجات کو پورا فرمانا، یہ مطلب بنتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان الفاظ۔ یعنی جب ہم نبی پاک کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ نبی پاک سخی ہیں، نبی پاک جواد ہیں، نبی پاک عطا فرمانے والے ہیں، عنایت کرنے والے ہیں، تو ان سب کو اعلیٰ حضرت کے اس مصرے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے جس میں جواد اور سخی دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اگر نعت خواں اسلامی میں اس کو پڑھیں، تم ہو جواد و کریم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کو اگر ہم پڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین تو غور کریں کہ نبی پاک کی عنایتوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کس قدر پکے اعتقاد کے ساتھ، کس قدر پختہ یقین کے ساتھ ہمیں بیان کرتے ہیں اور ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ اے گناہ گارو، اے غریبو، اے فقیرو، اے پریشان حالو، کیوں پریشان ہو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمانے والے ہیں، تو یہ عطا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام علیہم رضوان پر ہوئی، تو میں یہ چاہوں گا عرفان بھائی کہ آقا کریم کی عطا پر، سخاوت پر کوئی واقعہ تو بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اس کا ترجمہ ہے کہ اور نہ اپنے ہاتھ کو پوری طرح کھول دے،
اس کی شرح بیان کرتے ہوئے، اس کی شان نزول بیان کرتے ہوئے صدر الافاضل بدر الاماثل خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک مسلمان عورت نے، اس کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا ذکر کیا. اب فطری طور پر اپنے نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت ہوتی ہے. ویسے تو ہر نبی سے الحمدللہ ہمیں محبت ہے، الفت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، لیکن جو اپنے نبی علیہ السلام ہیں ان سے فطرتاً زیادہ لگاؤ، انسیت اور محبت ہوتی ہے. جی جی. اب جب وہ اس یہودیہ عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت اور آپ کی عطا کا ذکر کیا تو اس میں مبالغہ کر دیا. اس عورت نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت زیادہ ہے. یعنی اس عورت نے کہا، اس عورت نے اس طرح اللہ کا اللہ. بات. اب یہ جو مسلمان تھیں صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ فیل ہوا فطری طور پر، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جود و نوال، آپ کی صحابت میں کچھ شک نہیں ہے. بے شک بے شک. کہ نبی ہے اور ہر نبی عظمت والا ہے، شان والا، رتبے والا ہے، اس کا انکار تو ہے نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، واہ واہ، سب سے افضل ہے. یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ اس عورت کو نبی کریم علیہ السلام کے جود و کرم، آقا کی عطا، اس کا کچھ مظاہرہ گویا کروایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ وہ یعنی وہ پریکٹیکل کروانا چاہتی تھی. اللہ اللہ. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی چھوٹی بچی کو لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. سبحان اللہ. عرض کیا حضور سے آقا کی قمیض مبارک مانگ لاؤ. اللہ اللہ. اب سچویشن کیا تھی؟ اللہ اکبر. صورتحال ایسی تھی کہ اس وقت آقا کریم علیہ السلام کے پاس ظاہری طور پر ایک ہی قمیض مبارکہ تھی. اللہ. آقا نے زیب تن جو آپ نے یوز کی پہنی ہوئی. اللہ اللہ. اب سائلہ بھی آ گئی اور قمیض بھی ایک ہی ہے. یہ کیسے عطا فرمانے. واہ 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 واہ. جب یہ معاملہ ہوا تو نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر مبارک میں تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اپنی مبارک قمیض کو اتارا اور لا کر اس کو عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر تو اس کو عطا فرما دیا، اب ایک مبارک قمیض پاس تھی. ادھر یہ ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام گھر میں ہی تشریف رکھتے ہیں، اب اوپر کچھ تھا نہیں پہننے کو بظاہر. تو یہاں تک کہ اذان کا وقت آ گیا. اللہ. اذان ہوئی، صحابہ انتظار کرنے لگے کہ ابھی آقا نماز کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف. واہ 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 واہ. ادھر وہ آقا علیہ السلام اس خیال سے تشریف نہیں لا رہے کہ اوپر کچھ پہنا ہوا نہیں ہے. جب سب کو فکر ہوئی، حال معلوم کرنے کے لیے صحابہ کرام حاضر ہوئے تو دیکھا کہ جسم مبارک پر قمیص نہیں. اللہ اللہ. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. کیا بات. ترجمہ، اور نہ اپنے ہاتھ کو پوری طرح کھول دے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کون دیتا ہے دین. سب سے اولا نبی، سب سے والا وہ والا نہیں. یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا عرفان بھائی، تو وہ جو جواد کی آپ نے تعریف بیان کی تھی وہ پوری صادق آتی ہے حضور کے اس عمل پر. آپ دیکھیں نا کہ جو خود نہ رکھے دوسروں کو عطا کر دے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ضرورت کا خیال نہیں فرمایا بلکہ آنے والے سائل کو عطا فرما دیا. یہ کیسے جواد ہیں کہ آنے والے کے سوال کو پورا فرماتے ہیں اگرچہ ان کو خود ضرورت ہے. اچھا، پھر یہی جو انداز ہے ہم نے صحابہ کرام میں بھی دیکھا کہ صحابہ کرام کی صفات کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر لوگوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ ہے حضرت خاتون جنت کا کہ انہوں نے جو منت مانی تھی شہزادے کے بیمار ہونے پر، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعتاً یہ صحابہ کرام کی زندگی، خود ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کے کیا کہنے. کہنا ایک لفظ نہیں ہے
کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، اللہ، ملتا نہیں دو جہاں کو کیا کیا تیرے در سے، سبحان اللہ، ہاں ایک لفظ نہیں ہے۔ ہے ہے، ایک اور روایت اس طرح کی آتی بھی ہے جی جی، کہ جس میں ایک مرتبہ یوں بات چلیے تو میں عرض کرتا چلتا ہوں، بالکل بالکل، ہمارے کریم آقا علیہ السلام حضور کی سخا کی بات ہے تو بالکل کریں، ہے سبحان اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں اس طرح کا ذکر ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے ایک مبارک قمیض چادر کہہ لیجئے وہ بن کر سبحان لے اللہ، کر آئیں، کیا حاضر خدمت ہوئیں، یعنی اس کو بنا کر لائے اپنے خود ہاتھ سے، یعنی محبت کے ساتھ محبت کہ میں خود میرے آقا بنایا، اس کو استعمال فرمائیں گے، اللہ آپ کا انداز کیسا والہانہ ہوا کرتا تھا، واہ واہ، تو اس کے لیے وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا، اس کو استعمال بھی فرمایا۔ سبحان اللہ، اچھا ابھی یہ پہنا ہی ہے کہ اس دوران اسی مجلس میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت تھے، انہوں نے کیا کہا اکسنیہا، ہے کہا مجھے پہنا دیں گے۔ اللہ، اب ذرا غور کیجئے گا کہ ایک صحابیہ محبت اور عقیدت کے ساتھ لے کر آئی ہیں، اسی مجلس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے استعمال فرمائی، اسی وقت سوال ہو گیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے عطا فرمانے والے ہیں، کیسے رؤوف الرحیم ہیں، ہے کیسے ان کی شان و عظمت ہے کہ اسی وقت بھی آقا، روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر توقف فرمایا، مجلس ختم ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لے گئے، اس مبارک چادر کو لپیٹا اور لا کر اس شخص کو عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ، کیا مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ہاں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جانبشی نرالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ تو حضور کی عطا ہے نا کہ سنگ ریزے حضور کے ہاتھ میں آئیں جو بے جان بول نہیں سکتے، اللہ کتنی پیاری بات ہے کہ وہ شیریں مقالی میٹھی گفتگو سیکھ جاتے ہیں کہ نبی کے پاس آتے ہی ان کو یہ عطا ملی کہ ان کو قوت گویائی مل گئی۔ بڑی پیاری بات اور بڑی خوبصورت حدیث سنائی، پیارے آقا کی عطا اور سخا پر ہم مزید بات کریں گے کیونکہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کچھ ہم مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو بھی لیتے ہیں، جی کال دیجیے گا۔ مجھے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کا مطلب بتا دیجئے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم، انشاءاللہ بالکل عرض بھی کریں گے اور طرز میں سنیں گے بھی۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ سلسلہ عشق رسول میں میرا سوال یہ ہے، ایک حدیث میں ہم نے سنا ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کبھی 3 دن اس طرح نہیں گزرے کہ ان کے گھر میں لگاتار چولہا جلا ہو، اور دوسری جانب ہم سخاوت کے واقعات بھی سنتے ہیں، تو ان میں کیا موافقت ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ۔ آمین آمین، بڑا خوب آپ نے سوال کیا۔ پہلے سوال کا بھی جواب عرض کرتا ہوں، پھر دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لفظ کریم سے یہاں پر خطاب کیا ہے کہ نبی پاک سے جب کسی نے کوئی معمولی چیز مانگی، ٹھیک ہے، کوئی ہلکی پھلکی چیز مانگی، کوئی ایک آدھ سوال کیا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق کیا ہے؟ نبی پاک نے مانگنے والے کے سوال کے مطابق نہیں دیا بلکہ اپنی شان کے لائق اپنی عطا کے مطابق عطا فرمایا۔ فرمایا دریا بہا دیے ہیں، یعنی عطاؤں کے دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دی، یعنی موتی، قیمتی موتی، خزانے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بے بہا یعنی بے شمار عطا کر دیے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخا کو میرے آقا اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، اس کو طرز میں بھی سنتے ہیں۔ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، ہاں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے
دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے کیا بات ہے، کھلا دیے ہیں۔ بہت خوب۔ یہ حضور کی عرفان بھائی سخاوت ہے۔ اور مگر سائل کا سوال، یہ اس طرح کے احادیث کے مفاہیم ہے کہ نبی پاک کی آل جو ہے وہ 2 کالی چیزوں پر گزارا کرتی تھی، یعنی پانی اور کھجوروں پر، اور کبھی مسلسل 3 دن چولہا نہیں جلا۔ یہ نبی پاک کے اہل بیت کا گھرانے کا حال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس طرح کی روایت ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف جو آتا نبی پاک عطا کرتے ہیں، اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا جھولی بھر جاتی ہے، اس کا جو ہے اس کی سوچ سے زیادہ نبی پاک عطا کر دیتے ہیں۔ تو موافقت کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ نبی پاک تو قاسم نعمت ہیں۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خزانوں کی چابیاں دنیا اور آخرت کی عطا کی ہے، آپ کو مالک کے خزانہ بنایا ہے، آپ جس کو جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اللہ نے یہ تعلیم دی، تو پیارے آقا کی بارگاہ میں جو عطا فرماتے۔ مگر گھر کی سادگی کیا ہے کہ 3 دن تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ مسلسل چولہا جلا، بلکہ یوں بھی روایت میں ہم مشکات شریف کے احادیث جب پڑھتے ہیں، اس میں کتاب الاطعمہ میں اور کتاب الرقاق وغیرہ میں، تو اس طرح کی احادیث عرفان بھائی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوکھی جو کی روٹی کو پانی میں بھگو کر تناول، سرکے میں بھگو کر تناول فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ سالن سے خالی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے یہاں سرکے کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی اب یہ دیکھیں، یہ سخاوت بھی ہے اور سادگی بھی ہے، لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں، مگر خود جو ہے وہ اختیاری بھوک کو آپ نے جو ہے اپنے شکم میں اتھر میں آنے کی اجازت دی اور پتھر مبارک باندھے۔ میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نبی پاک کی سادگی کو بھی اور حضور کی عطا کو بھی بیان فرماتے ہوئے اپنے 2-3 اشعار میں کہتے ہیں، وہ ہے نا تیری سادگی پہ لاکھوں، یہ نبی پاک کا مزاج ہے نا، وہ جو جواد والی بات ہے نا، وہ بار بار رہ رہ کر یاد آ رہی ہے۔ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ 2 جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا۔ مدنی مدینے والے تو حضور مالک ہیں، عطا فرما رہے ہیں، مالک ہیں، عطا فرما رہے ہیں۔ اچھا یہی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ چیز کو نہ رکھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ مدینہ چلے کے ناظرین بھی غور کریں کہ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ نے ایک خوش ذائقہ حلوہ بنایا، پیسے جوڑ جوڑ کے۔ ہم تو ٹیسٹی کھانے کے حوالے سے جب ہمارا دل چاہتا ہے جیب سے پیسے نکالتے ٹیسٹی کھانا کھا لیتے ہیں۔ صدیق اکبر امیر المومنین ہے، آپ رضی اللہ عنہ کیا کئی دنوں بعد ایک خوش ذائقہ حلوہ بنا۔ جب آپ کے سامنے رکھا گیا تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ اے نیک بخت، یہ حلوہ تو نے کیسے بنایا؟ یعنی آپ کے گمان میں یہ تھا کہ میری تنخواہ تو اتنی نہیں کہ حلوہ بن سکے۔ آپ کی زوجہ نے فرمایا کہ آپ کا جو وظیفہ آتا ہے اس میں سے تھوڑے پیسے جمع کر کے میں نے یہ حلوہ بنایا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، عطا فرمانے والے ہیں، مگر آپ نے کہا اچھا میرے وظیفے میں سے اتنا بچ جاتا ہے؟ مثال کے طور پر 100 روپے اگر وظیفہ ہے، اس میں سے 1 روپیہ اگر بچ جاتا ہے، تو آپ نے بیت المال کے خازن سے کہا کہ میرے وظیفے میں سے 1 روپیہ کم کر دو، یعنی آئندہ وہ مجھے مت دینا۔ اور جبکہ صدیق اکبر کی سخاوت کیا ہے، صدیق اکبر کا دینا کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کے حکم پر آزاد کروانے والے۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی عرفان بھائی، سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب پر صدیق اکبر نے مسجد نبوی کی زمین جو 2 یتیموں کو قیمت دے کر خریدی اپنے مال سے۔ یہ ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ جو ہے وہ رہ کر وہ تربیت حاصل کی ہے اور وہ امت تک وہ مزاج پہنچایا ہے۔ تو ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل کو اپنانا چاہیے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی، آپ کی عطا کی، آپ کے جود کی، ساتھ میں ہمیں عرفان بھائی کیا کہتے ہیں، سادگی بھی اپنانی چاہیے نا؟ بے شک سادگی اسلام کا مزاج ہے۔ اگر دیکھا جائے اسلام کے اندر تصنع بناوٹ اس طرح نہیں ہے، ترغیب اس کی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں۔
بلکہ اعتدال کا حکم دیا گیا، بندہ ماڈریٹ رہے، اپنے حد میں رہے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کو نہ ظاہری طور پر پرابلمز آئیں گی، نہ مسائل کا سامنا کرنا زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھے، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ مبالغہ کر کے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال لے۔ اس لیے درمیانہ راستہ شریعت دکھاتی ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلو آپ نے ڈسکس کیا نا، یعنی وہ مطابقت کی بات ہوئی، موافقت کی بات ہوئی، تو یہاں یہ بھی شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس میں بھی ایک میسیج ہے امت کے لیے۔ شان تو یہ ہے، لو شئت لسارت معی جبال الذہب، اگر چاہوں تو پہاڑ سونے کے اوپر میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود اختیاری طور پر فقر کو آقا اپناتے ہیں۔ اپنے غلاموں کے لیے میسیج ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے پاس ظاہری طور پر مال و اسباب نہیں ہے تو پریشان نہ ہو، اس کے سامنے میری سیرت کا وہ پہلو ہے کہ وہ نبی برحق جن کی شان و عظمت یہ ہے، جو جس کو چاہے عطا فرما دے، اس کے باوجود اپنے غلاموں کی تربیت کیسے فرماتے ہیں۔ جب صحابہ کرام حاضر خدمت ہوتے ہیں، حضور ہم وہ غزوہ خندق کے موقع پر کدال چلا رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کیفیت ایسی ہے، تو اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کیسی فرمائی؟ سبحان اللہ، جب خود کپڑا ہٹایا شکم سے تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تربیت تھی۔ اور پھر وہ روایت میرے ذہن میں آ گئی، سبحان اللہ، کیا پیاری روایت ہے جس میں ڈھارس ہے، میسیج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس آج دنیا میں ظاہری طور پر پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، آقا کریم آسائش نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل جب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا، فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ خوشخبری داخل فرمائے گا اس وقت میں کہ اس حال میں کہ میرے ساتھ مسلمانوں میں سے فقراء ہوں۔ تو یہ ایک پہلو ہے حدیث میں تطبیق کا کہ جہاں ایک صورت تو یہ ہے کہ عطا یوں فرما رہے ہیں، ظاہر طور پر حالت یہ نظر آتی ہے، تو اس میں ایک تربیت کا پہلو ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو پریشان نہ ہو، وہ بھی اسی کریم کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ انہوں نے یوں تربیت بھی اپنے کیا بات ہے، یعنی آپ کی امت کا کوئی فرد ہو، وہ امیر ہو چاہے غریب ہو چاہے متوسط الحال ہو، نبی پاک کی سیرت ہر ایک کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور کردار کو درست کرنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ تو ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کو، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اپنانا چاہیے، اور اگر اللہ نہ کرے آپ پریشانی میں ہیں تو اس پریشانی میں پریشان نہ ہو، بلکہ تسلی رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو اختیار فرمایا ہے۔ تاج والے ہو اس میں یا محتاج، تاج والے ہو اس میں یا محتاج، ارے سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا ہوا خدا تیرا، اور ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، کیونکہ ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا۔ کیا خوب ہے، مزید حضور کی عطاؤں پر بات کریں گے، کچھ کال لے لیتے ہیں۔ جی، اس طرح کی گفتگو جن میں نبی علیہ السلام سے مانگنے کی باتیں ہوں تو اس وقت شیطان وسوسے ڈالتا ہے، آپ ان وسوسوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم۔ انشاءاللہ اس کرتے ہیں، اگر اور بھی کال ہے تو وہ بھی چلا دیں۔ ماشاء اللہ، بڑا ہی مبارک موضوع ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس شعر کی بھی وضاحت بیان فرما دے۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو مانے گا، نبی پاک کو اللہ کا سچا نبی مانے گا، خاتم النبیین مانے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست عقیدہ رکھے گا جو شریعت نے ہمیں بیان کیا ہے، تو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ اور جو آج نہیں مانتا تو قیامت میں تو بہر صورت ہر ایک نے ماننا پڑے گا، کیونکہ سب کی بگڑی قیامت میں نبی پاک کی وجہ سے ہی بنے گی۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں آج نہیں مانتے قیامت میں پھنس جاؤ گے، تو فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یعنی قیامت میں تو تجھے ماننا پڑے گا، کیونکہ نبی پاک سے مانگے بغیر حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ وہ تو وہ دن ہے قیامت کا دن۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم، سبحان اللہ، سبحان حتی اللہ، ابراہیم، واہ واہ، فرمایا ساری کی ساری مخلوق کو میری ہی حاجت ہوگی، سب میرے طرف متوجہ ہوں گے، کیا بات، حتیٰ کہ وہ عظمت والے، نبی، شان والے، وہ نبی جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا سبحان ہے، اللہ، جن کا رتبہ جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا اولو ہے، العزم رسولوں میں سے ہے، آقا کے بعد ان کا رتبہ ہے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا فرماتے ہیں وہ بھی ان کو بھی میری حاجت ہو۔ سبحان اللہ، کیا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ پہلا سوال جو کیا گیا کہ اس طرح کی باتیں سن کر بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا، تو کہ شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ یہ بہک جائیں، کیونکہ شیطان کے ملعون ہونے کی سب سے بڑی وجہ نبی عظیم سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہ کرنا ہے، ان کی مخالفت کرنا ہے۔ تو شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ جہاں نبیوں کی عظمت کی بات ہو، تعظیم کی بات ہو، تو وہاں وسوسے ڈالے تاکہ لوگ نبیوں سے دور ہو۔ اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دینے والے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے، اجازت سے لوگوں کی مدد فرما سکتے ہیں، اور اس پر سینکڑوں روایتیں موجود ہیں۔ خود یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی عرض کی کہ اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، یہ بہترین دلیل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ارشادات جس میں صحابہ کرام سے آپ نے مطلقاً فرمایا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگنے والوں کو عنایت فرمایا۔ تو یہ وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جب یہ ہم نے مان لیا کہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں تو پھر یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ مدینہ چلا کے ناظرین بھی بولیں ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو جب نبی پاک اللہ کی عطا سے دینے والے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ جب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی نے نہیں دیا، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، تو پھر تو اتنا بڑا فرق ہو گیا کہ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محتاج ہیں، اللہ نے جو طاقت دی ہے، جو عطا دی ہے، اسی پر سے عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے، بلکہ یہ عین توحید، عین اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ نبی پاک یا کوئی اور نبی یا کوئی صحابی یا کوئی ولی اللہ کی عطا کے بغیر دے سکتے ہیں، تو یقیناً یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، اور ایسا شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ بہرحال ہم کس عقیدے کے ساتھ کہتے ہیں کہ عرفان بھائی اللہ نے دیا ہے، تو اب کہیں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ بلکہ اس میں عرض کروں گا آپ کی بات بڑھاتے ہوئے کہ کوئی مسلمان ایسا کانسیپٹ رکھتا ہی نہیں، بالکل بلکہ اس کے ذہن میں ایسی بات آتی ہو کہ وہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ بلکہ ہم یہ جو آپ نے مسئلہ بیان فرمایا اس میں تو حکم سب کے لیے ہے، یعنی ایون اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی
چیز کو شفا، کوئی دوائی شفا دے سکتی ہے، کوئی بڑا کچھ چیز سے کام کرنے والے کوئی کام ہو سکتے ہیں، جو نان مسلم کے بیلیفز ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی بات کا ہونا مانتے ہیں، اصل میں وہ صورتیں ہیں۔ یہاں تو مسلمان کا ایسا کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں ہوتا، وہ تو یہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کیا بات ہے! جب یہ ہیں اللہ کے نبی، ان کو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے عطا کی ہے۔ اور اب فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، آپ کے رب کی عطا پر کوئی روک ٹوک ہے، کوئی کمی ہے، کوئی منع ہے کہ بھئی یہ نہیں دیا، اتنا دیا، وہ نہیں دیا، کتنا دیا؟ یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے آپ کی بات کرتے ہوئے سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا نا، جب یہ ہوا کس کے حکم سے چلتی؟ اللہ کے حکم سے چلتی، کون نہیں جانتا، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اللہ اللہ، ہم نے اپنے بندے سلیمان کے لیے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، ان کے تابع کر دیا، فرما بردار کر دیا۔ تجری بِأَمْرِهِ، وہ ان کے امر سے چلتی ہے، بے شک، پھر کیا کرتی ہے؟ جہاں چاہتے لے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ان آیات کے بعد فرمایا گیا ھذا عطاؤنا، واہ واہ، یہ ہماری عطائیں۔ کیا بات ہے، کیا رب تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے۔ بالکل، تو یہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، تو جو ان کے بھی آقا ہوں تو پھر کیوں نہ کہیں کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، سبحان اللہ، یہ ان سے زیادہ توحید کو کون جانتا تھا؟ اللہ اللہ، ان سے زیادہ اسلام کو کون جانتا تھا؟ کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کی؟ ایسی پیش کیا، ان کا تو انداز ہی ایسا تھا، طرز عمل ایسا ملتا ہے، سبحان اللہ، کوئی ظاہری طور پر ایسا معاملہ ہو کہ جو کسی اور نے حل کرنا ہو، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ پہلے اس بارگاہ میں آتے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، وہ حدیبیہ کا مجھے وہ روایت یاد آ گئی کہ جس میں وہ سارا معاملہ صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں، اور عرض پانی ختم ہو گیا، جی جی جی، حاضر بارگاہ ہوتا ہے، آقا پانی نہیں ہے، اللہ اللہ، وہاں آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیسا نوازا، کیا بات، کیا عطا فرمایا، وہ برتن ہوا جس میں پانی جمع کیا جاتا تھا، پیالہ سمجھے بڑا سا، اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیا، سبحان اللہ، اور پھر کیا ہوا، کیا بات، پھر پانی نکلا، ایسا نکلا، کیا بات، کہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ واہ، اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، پنج آب رحمت کی ہے جاری، تعداد 1400 ذکر کی گئی یا 1500، ٹھیک ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کا شعر کتنا کمال کا، فرمایا ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، اب ٹوٹے ہیں پیاسے کتنا کمال کا ہے۔ اچھا، اللہ میں آخر میں یہ بھی آتا ہے نا، آپ نے بات کی تو یہ بھی روایت ذہن میں آگے جو حصہ ہے، اللہ، اس روایت کے جو راوی ہیں صحابی، ان سے پوچھا گیا، آپ حضرت جابر ہیں غالباً، تو آپ سے پوچھا گیا اس وقت آپ تھے کتنے؟ جب ہوتا ہے بھی کوئی 200 ہوں، بھی 150 ہوں، تو پانی اتنا نکلا کہ سب کو کفایت کر گیا، ہو گیا، جی جی۔ حضرت جابر نے جواب دینے سے پہلے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، وہ بھی ایک انداز محبت سکھاتا ہے، اللہ اللہ، صحابہ کرام کا انداز کے ساتھ نرالا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہر وہ موقع جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہو، اس کو بیان فرماتے تھے، اس کا اظہار فرماتے تھے، بخل نہیں کرتے تھے، اس کا اظہار فرماتے تھے، واہ واہ۔ پوچھا گیا کتنے تھے آپ، تو کیا فرمایا، لو کننا مئات الف لکفانا، سبحان اللہ، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے نا، ہاں ہاں، تو پانی ہمیں کافی ہو جاتا، کیا بات ہے، کیا پہلے یہ فرمایا، پھر فرمایا کہ ہم 1400 تھے، سبحان اللہ۔ کوئی ذہن میں یہ نہ ہے کہ بھئی وہ لمیٹڈ تھا، تھوڑا تھا، بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ جب عطا فرماتے ہیں۔ اچھا،
پھر جب عطا فرماتے ہیں تو لوگ سیراب بھی ہوتے ہیں. اچھا پھر وہ اسی طرح کی جو اور واقعات ہیں نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے دودھ والا، اگر وہ بھی آپ سنا دیں پھر ہم پیکیج کی طرف بڑھیں گے. جی وہ کیسا ذوق افزا واقعہ ہے، بخاری شریف میں طویل واقعہ ہے، اس کو امیر سنت میں نقل فرمایا فضائل سنت میں. خلاصتاً میں اس کو اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں جن کے پاس کوئی اپنا معاملہ نہیں ہوتا تھا، صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہتے تھے. ایک چبوترا بنا ہوا تھا صفہ، وہیں پر آپ سٹے کرتے تھے، وہیں رہا کرتے تھے. جو کہیں سے صدقہ وغیرہ کا مال آتا وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا اور اس سے اپنا گزر بسر کرتے، اور باقی ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارا کرتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ نہ ہوتا، کئی دن گزر جاتے. ایسی کیفیت ان پر ایک مرتبہ تعریف ہوئی. اللہ فرماتے ہیں بھوک کی شدت نے غلبہ کیا، میں راستے میں کھڑا ہو گیا. اللہ صحابہ کرام گزرا کرتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے ایک آیت کریمہ کا مطلب پوچھا. سبحان اللہ. مطلب تو پوچھا لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ بات کیا تھی کہ میری پہچانت کو پہچانیں گے، کچھ آفر کریں گے کھانے پینے کی. تو کہتے ہیں میں نے کہا، انہوں نے توجہ نہیں فرمائی، چلے کا مطلب بتایا، تشریف لے گئے. اللہ تھوڑی دیر گزری، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لے آئے. وہی کیفیت یہاں دہرائی گئی. ایک اور آیت کا مطلب پوچھا گیا، انہوں نے بھی مطلب تو بتا دیا، یہاں توجہ نہیں فرمائی، جو مطلب تھا وہ نہیں ہوا پورا. اللہ اس میں وہ آ گئے جن کی شان و عظمت ہم سن رہے ہیں. سبحان اللہ. جو ایسے عطا فرمانے والے ہیں، جو رؤوف الرحیم کا لقب جنہیں رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ آتے ہیں. غلام نے وہی کیفیت یہاں بھی عرض کی، لیکن آقا تو آقا ہے، کیا بات، پہچان لیتے ہیں کہ میرے غلام کی کیفیت کیا. ہریرہ ادھر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ چلو. ساتھ لے گئے، وہاں تشریف فرما ہوئے. پوچھا کچھ ہے کھانے پینے کو؟ عرض کیا حضور ایک ہے دودھ کا ایک پیالہ، اللہ اللہ، وہ بھی کسی نے ہدیتاً بھیجا. کسی نے پوچھا کہ کیا ہے، حضور ہدیہ کسی نے پیش کیا ہے. تو اس وقت ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جو سارے صحابہ صفا کو بلا. اللہ. اب یہ خود اپنی فیلنگ بیان کرتے ہیں، الفاظ میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا ایک پیالہ، اتنے صحابہ 70 اور اتنے صحابہ، اور میرا کیسے میں خود اس وقت فیلنگ یہ ہے کہ مجھے بھی چاہیے. اب جب مجھے لگتا یہ ہے کہ جب آؤں سب کو بلاؤں گا نا تو آقا مجھے فرمائیں گے ان سب کو پہلے پیش کرو، تو مجھے کیا ملے گا. اللہ. خیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا، گئے سب کو بلا کر لائے. پھر وہی ہوا جو ذہن میں آیا تھا. آ کر فرمایا ابو ہریرہ سب کو پلاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ شروع ہوتے ہیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جو حضرت کی کیفیت ہے نا، ان کی اپنی فیلنگ کیا ہے کہ ایک بھوک ہے، شدت ہے، طلب ہے، اور ان کے سامنے کسی کو خود دے رہے ہیں، اور وہ بھی اطاعت نبی میں. اللہ اللہ. اطاعت نبی. کیسی کیفیت، کیا جذبہ. خود پیش کر رہے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5. وہ کرتے کرتے 70 صحابہ کرام، سبحان اللہ، سب کو وہ پیالہ پہنچتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ختم ہونے کو نہیں آتا. اور پھر جب یہ معاملہ ہو گیا، اب آپ بچ گئے. فرمایا ابو ہریرہ قال لبیک یا رسول اللہ، فرمایا پیو. سبحان اللہ. میں نے پینا شروع کیا. کیا بات ہے. پی لیا یہاں تک کہ سیر ہو گیا. آقا مسکراتے ہیں، وہ اور پیو. سبحان اللہ. میں نے اور پیا. واہ واہ. اب یہ کیفیت ہے کہ اب فرماتے ہیں کہ پھر فرمایا اور پیو، کہ حضور اب تو دودھ اتنا آ گیا ہے اور گنجائش نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اتنا کمال ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے وہ شروع میں کہا نا کہ یقین کو پختہ کرتے ہیں، اور یہاں دیکھیں یہاں بھی بڑی پیاس، وہ اس میں کہا ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ پیاسے جو نا وہ آ رہے ہیں اور پی رہے ہیں. اور یہاں فرما رہے ہیں کہ دودھ سے منہ پھر گیا. منہ بھرا، پیٹ نہیں بھرا، یعنی پیٹ بھی بھر گیا. ایک ہوتا ہے نا خواہش بندے کی ختم ہو جائے، بسا اوقات پیٹ میں کھانا ہوتا ہے گلے گلے تک، مگر پھر بھی کہیں سے خوشبو آتی تو دل چاہتا ہے کہ یار ایک لقمہ اور لے لو. منہ پھر جانا یہ ہے کہ اب وہ خواہش ختم ہو گئی،
نبی پاک نے اتنا عطا فرمایا کہ اب ان کی خواہش ہی ختم ہو گئی کہ دودھ سے منہ ان سب کا پھر گیا کہ حضور اب گنجائش نہیں ہے، اب ہمیں خواہش نہیں ہے، یہ اتنے عطا فرمانے والے ہیں تو ہم کیوں نہ کہیں کون دیتا ہے؟ سب مدنی چینل کے ناظرین بھی اس عقیدے کے ساتھ کہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور نبی پاک آج بھی عطا فرمانے والے ہیں، اور انشاءاللہ قبر میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے، اور اللہ نے چاہا قیامت میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے شفاعت کے ذریعے، اور ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ نبی پاک کی عطاؤں کا یقین رکھیں، نبی پاک کی بارگاہ میں استغاثے کیجئے، انشاءاللہ مصائب و آلام دور ہوں گے۔ ہمارے پروگرام میں ہم ایک گلدستہ بھی شامل کرتے ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جسم کے پیارے اعضاء کی مقدس کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پیکج کی طرف، انوار جسم مقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سراپے کی بھی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے جس کی کائنات میں نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ علماء کرام نے حسن و جمال کے اعتبار سے یہ اصول بیان کیا ہے کہ حسن و جمال کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان کے اعضاء معتدل ہوں، نہ حد سے زیادہ بڑے ہوں نہ حد سے زیادہ چھوٹے ہوں، بلکہ جس جسم پر اعضاء جتنے ہونے چاہیے اعتدال کے اعتبار سے، اگر وہ اعضاء ویسے ہی ہوں، اعتدال ہی میں ہوں، تو اس کو حسن و جمال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علماء کرام نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس میں اعضاء اعتدال کے ساتھ تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور ان کی خوبصورتی اور عمدگی کا بیان صحابہ کرام نے جا بجا فرمایا ہے۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس اور شکم مبارک یعنی مبارک پیٹ کی خوبی کو دیکھا جائے تو وہ بھی بے مثل و بے مثال تھی۔ چنانچہ علماء کرام نے ذکر کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ اور شکم دونوں ہموار اور برابر تھے، یعنی سینہ مبارک اور مبارک پیٹ بالکل برابر تھے، نہ سینہ شکم سے اونچا تھا اور نہ شکم یعنی پیٹ سینے سے اونچا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک سینہ چوڑا تھا، اور سینہ اقدس کے اوپر کے حصے سے ناف مبارک تک مقدس بالوں کی ایک پتلی لکیر تھی جو کہ بڑی عمدہ اور خوبصورت تھی۔ اسی طرح علماء کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حلیے کے حوالے سے ذکر کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس چھاتیاں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شکم مبارک بالوں سے خالی تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شانوں یعنی مبارک کندھوں اور کلائیوں پر قدرے بال تھے یعنی کچھ بال تھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے کو دیکھا جائے اور مبارک شکم کو دیکھا جائے، ایک تو ان کی ظاہری خوبی ہے جس کو صحابہ کرام نے بیان کیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سینہ اقدس اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم مبارک یعنی مبارک پیٹ کی اگر باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے خوبی دیکھی جائے تو علماء کرام کا بڑا پیارا جملہ ہے۔ اس جملے کو سن کر انشاءاللہ عز و جل ہمارے ایمان کو مزید جلا ملے گی کہ ہم جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ اور شکم مبارک کتنا عمدہ اور کتنا اعلیٰ تھا۔ چنانچہ علماء کرام نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شکم مبارک یعنی آپ کا مبارک پیٹ صبر و قناعت کی ایک دنیا، اور آپ کا سینہ اقدس معرفت الہی کے انوار کا سفینہ اور وحی الہی کا گنجینہ تھا۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شکم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیٹ کی خوبی کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی نعمتوں کے خزانوں کا قاسم بنایا ہے۔ دین و دنیا میں جو نعمت بڑھتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے اقدس سے بڑھتی ہے، کیونکہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں یہ نعمتیں تقسیم کرتا ہوں۔ تو ساری جہان کی نعمتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں ہیں، لیکن آپ نے
اختیاری طور پر فقر کو اختیار فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غذا جو کی روٹی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم اقدس کی قناعت ہے کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نبی پاک کے پیارے مبارک پیٹ یعنی شکم مقدس اور سینہ مبارکہ کے حوالے سے ہم نے سنا۔ تو اعلیٰ حضرت کے شعر پر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو اختتام بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا